اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ٹی وی اسٹوڈیوز سے حافظ ابتسام الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، سیرت طیبہ اور عصر نو کے عنوان سے پروگرامز کا یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں اس سے پہلے کئی اہم پروگرام ہو چکے ہیں، جن میں خواتین کے حقوق سیرت طیبہ کی روشنی میں، بچوں کے حقوق سیرت طیبہ کی روشنی میں اس حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے۔ آج کے پروگرام میں ماحولیاتی آلودگی، جو کہ دور حاضر کے چند اہم مسائل میں سے ایک ہے، اس حوالے سے سیرت طیبہ سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، اس بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ اور گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں ڈاکٹر طاہر اسلام صاحب۔ آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شعبہ فکر اسلامی تاریخ و ثقافت میں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ ناظرین، ماحولیاتی آلودگی کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ دور حاضر کے چند ان مسائل میں سے ہیں کہ جو پچھلے زمانوں میں اس شدت کے ساتھ موجود نہیں تھے جیسا کہ موجودہ زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ جدید مسائل کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو اس مسئلے کو بھی سیرت طیبہ کی روشنی میں اس کا حل تلاش کیا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں ہمیں اس حوالے سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ماحولیات اور آلودگی، اس کا بنیادی تصور کیا ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے انٹرو میں اس نقطے کی طرف توجہ دلائی کہ یہ ان مسائل میں سے ہے کہ جو تہذیب حاضر جو ہے اس کی دین ہے یہ مسائل۔ اس سے پہلے جو دنیا کا ماحول تھا وہ کافی حد تک فطرت سے سازگار تھا اور اسی پر مبنی تھا، لیکن پچھلے 150-200 برسوں میں جو صنعتی ترقی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں یہ مسائل بڑی بھیانک صورت اختیار کر گئے ہیں۔ تو ماحول عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ آپ کے ارد گرد ہے، حول ارد گرد کو کہتے ہیں، تو گرد و پیش میں آپ کے جو کچھ ہے۔ تو 6 جہات جو ہیں کہ آپ کے چاروں طرف کی جو سمتیں ہیں اور اوپر اور نیچے، تو ان میں جو کچھ بھی ہے یہ ماحول ہے۔ تو آلودگی کا تعلق جو ہے وہ اس وقت اگر ہم دیکھیں، اگر ایک وسیع تناظر میں دیکھیں تو ایک ہم اس کو مادی آلودگی کہہ سکتے ہیں اور ایک معنوی آلودگی ہے۔ اب اسلام کی یہ بھی خوبصورتی ہے کہ اس نے مادی آلودگی کے ساتھ معنوی آلودگی کو بھی موضوع بحث بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کو بھی ڈسکس کرتی ہیں۔ مادی آلودگی میں یہی جو معروف قسمیں ہیں جن میں فضائی آلودگی ہے، آبی آلودگی ہے، زمینی آلودگی ہے، اور شور اور اس کے تعلق سے جو آواز کی اور صوتی آلودگی ہے وہ اس میں آ جاتی ہے۔ اور معنوی آلودگی کے اندر وہ اخلاقیات کا بگاڑ، کردار کا، عقائد کا، وہ خرابیاں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں جن کے اندر شرک ہے، جھوٹ ہے، تو وہ تمام چیزیں جو آپ کے کردار کو آلودہ کر دیتی ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں مشرکوں کو نجس کہا گیا ہے، انما المشرکون نجس، اور یہ فرمایا کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بتوں کی گندگی سے بچو۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ بتوں پہ کوئی یہ جو ظاہری آلودگی لگی ہوئی ہے، بلکہ وہ بتوں کی پرستش کرنا بجائے خود ایک آلودگی ہے، ایک نجاست ہے۔ تو اسلام نے اس کو بھی موضوع بحث بنایا۔ اب لیکن جو ہمارا اس وقت جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد اور گرد و پیش میں جو ماحول ہے یہ جس طریقے سے دن بدن اس میں ایک آلودگی کا عنصر بڑھتا جا رہا ہے اور گندگی اس میں پھیلتی جا رہی ہے، تو یہ بہت ہی پریشان کن مسئلہ ہے۔ اور پوری دنیا کے جو بڑے بڑے ماہرین ہیں وہ اس پر کانفرنسیں کر رہے ہیں، اس پر جو ہے پیپرز، ریسرچ پیپرز پبلش ہو رہے ہیں، اور اس پہ اب یہ تحقیق ہو رہی ہے کہ اس کو کس طرح کم کیا جائے۔ یہ کلائمیٹ کے جو مسائل ہیں، انوائرمنٹ کے مسائل ہیں، یہ سارے جو ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے جہاں انسانی تجربات سے فائدے اٹھائیں، وہاں ہم یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں کہ محسن انسانیت اور معلم انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ہماری کیا رہنمائی فرمائی۔
بالکل ماحولیات کے حوالے سے بنیادی تصور سامنے آ گیا، اس کی اقسام سامنے آ گئیں، جیسے فضائی آلودگی ہے، صوتی آلودگی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آلودگی کی مختلف قسمیں ہیں، اس حوالے سے یا ان اقسام کو کم کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے جہاں تک ہو سکے تو سیرت طیبہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو خود احتسابی کا جو تصور ہے وہ قرآن کریم دیتا ہے۔ قرآن کریم کو ہم اس لیے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ بھی اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نظری پہلو ہے، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا جب ان سے پوچھا کہ نبی کریم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا طریقہ کار کیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ اما تقرأ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کانا خلقہ القرآن۔ تو آپ کی سیرت جو ہے اگر اس کو ہم ڈاکومنٹ کی صورت میں کر دیں تو وہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کو اگر ہم اپلائی کرنا چاہیں اور اس کی اپلائیڈ فارم دیکھنا چاہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اس چیز کو سمجھو کہ خشکی ہو یا سمندر یا تری، ان میں جو بھی فساد پیدا ہوتا ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فطرت اور نیچر کو پیدا کیا ہے، اس پوری کائنات کو بنایا ہے، اس میں جو اصول رکھے ہیں وہ بڑے ہی حکیمانہ اور متوازن اور انسان کے لیے مفید اور ہر بلکہ جاندار کے لیے وہ بہترین ہے۔ اب اس میں جہاں تبدیلی آئے گی وہ انسانی عمل کو ہی ہوگا، اور یہ ایک دوسرے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو تبدیلی ہے اس کو شیطان کی طرف منسوب فرمایا ہے، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ شیطان یہ تلقین کرے گا کہ اللہ کی خلق کو بدلو، اگرچہ اس کا تناظر جو ہے وہ انسانی اور جانوروں کے حوالے سے ہے کہ وہ ان کے کان کاٹ دیتے تھے اور اس طرح کی فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ اور یہ وہ چیزیں، لیکن اس کے اندر یہ بھی چیز شامل ہے کہ آپ فطرت کو مسخ کرنا شروع کر دیں۔ تو ایک تو خود احتسابی بہت ضروری ہے کہ ہمارے اعمال سے ایسی صورت پیدا نہ ہو کہ جس سے کائنات کا توازن بگڑ جائے، وہ سائیکل جو ہے وہ متاثر ہو جائے، ایکو سسٹم جو ہے اس کے اندر کوئی بگاڑ آ جائے۔ تو انسان اگر یہ اپنے اندر پیدا کر لے تو ہمارے آدھے مسائل تو یہیں پہ حل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جامع ہدایات ارشاد فرمائی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ مختصر کلمات ہیں، ان کے اندر کوئی بڑی لمبی چوڑی فلسفیانہ وہ چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں۔ یعنی آپ ایک ایسی بات فرماتے تھے، ایک ایسا ارشاد فرماتے تھے، ایک ایسا کلیہ عطا کرتے تھے کہ جس کو آپ اپلائی کر لیں تو آپ کے سینکڑوں ہزاروں مسائل اسی کے اندر وہ حل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ آلودگی کے مختلف اقسام کے متعلق آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ دو طرح کی تعلیمات ہیں، ایک وہ تعلیمات ہیں کہ جن میں آلودگی پیدا کرنے سے منع کیا ہے، یعنی گندگی پھیلانے سے، اور دوسری یہ تو سلبی پہلو ہو گیا، اور دوسری ایجابی ہے کہ وہ کون سے کام ہیں کہ جن کے کرنے سے تمہارا ماحول بہتر ہو جائے گا۔ تو اب دونوں طرح کی تعلیمات کو ہم مختصراً دیکھ لیں تو سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری، کہ تم میں سے کوئی بھی کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے۔ اب یہ ایک ارشاد ہے، لیکن یہ تینوں طرح کی آلودگیوں پہ یہ صادق آئے گا کہ کھڑے پانی میں جب آپ پیشاب کریں گے تو کیا ہوگا، بدبو پیدا ہوگی، گندگی، وہ پانی گندا ہو جائے گا، پھر آپ اس سے غسل اور طہارت اور اس کو پینے کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے، تو اس کے ساتھ بدبو اور اس کے اندر جو بیماریاں اور وہ پھیلیں گی تو وہ آپ کی زمین کو بھی گندا کریں گی، آپ کے پانی کو بھی گندا کریں گی، اور فضا کے اندر بھی وہ بدبو کا جو احساس اور تاثر ہے وہ پیدا کریں گی۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک جامع بات ارشاد فرما دی۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ اگر اس کو ہم آبی آلودگی سے بھی مختص کر لیں کہ یہ پانی کے بارے میں ہے، تو آپ علیہ السلام نے راستوں پر بول و براز سے بھی منع فرمایا، اور فرمایا کہ دو لعنت والی چیزوں سے بچو، اور وہ کیا ہیں کہ لوگوں کے راستوں میں یا سائے والی جگہوں پہ تم بیٹھ کر جو ہے وہ پاخانہ یا پیشاب کرو،
کہ لوگ وہاں سے گزریں گے، تو اس میں بھی وہی گندگی ہے کہ لوگوں کے کپڑے بھی خراب ہوں گے، ان کا لباس بھی گندا ہوگا، زمین بھی گندی ہو رہی ہے، وہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اور وہی وہ بدبو اور گندگی ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ پر دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے، لیکن لوگ وہیں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں وہ راستوں پر۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ان دو احادیث جو ایک ایک سطر کی ہیں، دو جملے آپ نے ارشاد فرمائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 90% مسائل آلودگی کے وہ ان سے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ تعلیمات ہیں کہ جن میں آپ نے وہ اقدامات سے منع کیا جو خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح کے ایک اور بھی آپ نے ارشاد فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ درختوں کو نہ کاٹو بلا وجہ، سوائے ایندھن کے آپ درختوں کو نہ کاٹیں، اس سے آپ نے منع فرمایا۔ اور بعض احادیث میں بڑی سخت وعید ہے کہ جو بلا وجہ کاٹے گا اس کو عذاب دیا جائے گا، سزا ملے گی اس کو آخرت میں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم ایجابی پہلو پہ آ جائیں، مثبت پہلو پہ آ جائیں کہ وہ کون سے اقدامات ہیں جن کو کرنے سے دنیا کا ماحول، انوائرمنٹ، کلائمیٹ جو ہے اس میں مثبت تبدیلیاں آئیں گی۔ آج دنیا جس تحقیق پہ پہنچی ہے، اور ہمارے وطن عزیز میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کا ایک قابل ستائش کارنامہ ہے اور اقدام ہے کہ بلین ٹری منصوبہ شروع کیا گیا ہے، ملین ٹری اور پھر بلین ٹری، یہ بہت ہی بہترین ایک اقدام ہے۔ اس کی اصل قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے ملتی ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ درخت لگاؤ، اور اس کی اہمیت کتنی بیان فرمائی کہ اگر تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہے اور قیامت تمہیں دکھائی دے رہی ہے کہ قیامت بپا ہو رہی ہے، اگلے لمحے جو ہے وہ قیامت آ جائے گی، تو تمہارے ہاتھ میں جو پودا ہے تم اس کو زمین میں گاڑ دو، اس کا بیج بو دو۔ یعنی یہ ایک ایسا اقدام ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ اب دنیا ہی ختم ہونے والی ہے، لیکن یہ اتنا زبردست اقدام ہے کہ اس کو آپ کیے بغیر نہ چھوڑیں۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے پھر اس کی فضیلت بھی بیان کی، اجر بیان کیا کہ آپ درخت لگائیں گے تو قیامت تک جو بھی اس پودے سے کوئی جانور ہے وہ کھائے گا، اس میں سے چونچ مار کے لے گا، اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا۔ تو درختوں کا لگانا جو ہے، اب اس سے کیا ہے کہ آپ کی یہ ساری جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے یہ اس کو جو ہے وہ جذب کر لیتے ہیں اور آکسیجن آپ کو فراہم کرتے ہیں، اور یہ جتنی آپ کا یہ جو اس سے آلودگی سے اور پولوشن سے یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، اس کا بہترین حل یہی ہے کہ وہ درخت لگائے جائیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آلودگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں جامع طور پر یہ جو ہے وہ ارشاد فرما دیا۔ اچھا، کچھ اور بھی چیزیں ہیں وہ بڑی دلچسپ، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ فرمایا کہ 3 چیزیں مشترک ہیں لوگوں کے لیے، ان کے اندر آگ ہے، پانی ہے اور گھاس ہے۔ تو گھاس مویشیوں کے لیے ہے کہ وہ کوئی بھی استعمال کرنا چاہے تو آپ اس کو منع نہیں کر سکتے، جو اگی ہوئی ہے، کسی کی ذاتی پراپرٹی میں نہیں، جو عام جنگلات وغیرہ ہیں۔ دوسری چیز آگ ہے، اس میں اب یہ جو توانائی کا استعمال، یہ بجلی اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس سے علماء نے یہ بھی استنباط کیا کہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پرووائڈ کرے لوگوں کو۔ اور تیسری چیز پانی ہے، تو یہ جو چشمے ہیں اور یہ سارے یہ بھی لوگوں کے لیے عام ہونے چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے بارے میں بھی فرما دیا، زمین کے بارے میں بھی فرما دیا، آگ کے حوالے سے بھی آپ نے ہدایات دی ہیں۔ پرانے زمانوں میں چراغ گھروں میں جلائے جاتے تھے اس زمانے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے چراغ کو بجھا دیا کرو، کیونکہ اس سے آگ بھڑکنے کا اندیشہ ہے، اور آگ جہاں آپ کے جو ہے وہ مال اور آپ کی جان کے لیے خطرہ ہے، وہاں وہ ماحول کے لیے بھی اس کی آلودگی جو ہے وہ مسائل پیدا کرے گی۔ تو اس میں بھی ایک جامعیت ہے اور ایک اشارہ ہے کہ آگ کا جو استعمال ہے وہ بھی محدود اور ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوڑا جلانے کے لیے آگ جو ہے وہ لگا دی جاتی ہے، تو اس کا کیا نتیجہ ہے کہ وہ پورا جو آس پاس کا ایریا گھروں کے اندر وہ جا رہی ہے، وہ قریب سے گزرنے والا جو ہے وہ دھواں وہ اس کے جا رہا ہے اندر، تو وہ بیماریوں کا باعث ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ ہے وہ ایک پیکج جو سیرت طیبہ ہمیں دیتی ہے کہ جس میں
آلودگی کے تمام جو پہلو ہیں ان کو سلجھانے کا بھی راستہ دیا، اور ایجابی طور پہ یعنی مثبت طور پہ بھی بتا دیا کہ یہ اقدام کرو، جس میں سر فہرست جو ہے وہ درختوں کا لگانا ہے، تاکہ اس سے تمہارا ماحول جو ہے وہ خوشگوار ہوتا چلا جائے۔ بلا شبہ درخت جب زیادہ لگیں گے، آگ جو ہے وہ فضول نہیں جلے گی، اسی طرح جو دھواں وغیرہ ہے۔ تو ایک اور اہم ایشو جو ہم دیکھتے ہیں آج کل، گلوبل وارمنگ جسے کہا جاتا ہے، کہ دن بدن جو ہے وہ برف کے ذخائر پگھل رہے ہیں اور گرمائش زیادہ ہوتی جا رہی ہے، جو کہ ایک بڑی خطرے کی جو ہے وہ علامت ہے، تو وہ بھی اس سے آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب، فضائی آلودگی کے حوالے سے بات ہو گئی کچھ نہ کچھ، اب آتے ہیں صوتی آلودگی جو ہے، جیسے قرآن مجید میں بھی ایک اشارہ ملتا ہے کہ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ گدھے کی آواز جو ہے وہ بڑی اونچی تو ناپسندیدہ ہے۔ تو اس حوالے سے سیرت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ یہ بڑی اہم بات، پچھلی ایک بات ذہن میں آ گئی، اس کو بھی نوٹ کر لینا چاہیے کہ یہ جو آلودگی کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور اس میں یہ مختلف اقسام کو جو ڈسکس کیا، جس میں آپ نے یہ اس کی جو یہ وارمنگ ہے، گلوبل وارمنگ جو ہے، اس کے ساتھ ہی پانی کا ایشو بھی پیدا ہو رہا ہے۔ اچھا، پانی کے بارے میں ایک تو آپ نے فرمایا کہ اس کو گندا نہ کرو، دوسرا آپ نے اس کے استعمال پہ بھی یہ تلقین فرمائی، اور بعض روایات اگرچہ ان کی سند وغیرہ پر بعض محدثین نے کلام کیا ہے کہ وہ کمزور ہیں، لیکن اس سے ہمیں رہنمائی بہرحال ملتی ہے کہ یہاں تک آتا ہے کہ اگر آپ ایک نہر کے کنارے بیٹھے ہیں اور وضو کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی اسراف نہ کریں پانی کا۔ اب یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ پانی کے وہ ذخائر پگھل رہے ہیں اور ساتھ ہی وہ سطح نیچے بھی جا رہی ہے۔ خود ہمارے ملک میں بعض علاقے جن میں اسلام آباد بھی ہے، آپ دیکھیں کہ پانی کا ایشو ہے، یہاں پر لوگ خرید کر پانی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، پینے کا صاف پانی جو ہے وہ یہاں ہمیں میسر نہیں ہے۔ یہ یعنی ہم دارالحکومت کی بات کر رہے ہیں، تو وہ جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کیا کیفیت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کے استعمال کے حوالے سے وہ جو ہدایت ارشاد فرمائی ہے کہ جس میں کہ اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کریں۔ وضو کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ٹونٹی کھول دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد سے وہ وضو فرما لیا کرتے تھے، اور وہ قریباً یہ جو آپ کی 1/2 لیٹر بوتل ہے 500 گرام پانی بنتا ہے، وہ شاید اس سے بھی کم ہو، یعنی اتنے پانی سے آپ وضو مکمل کر لیا کرتے تھے، اور ہم آپ دیکھیں کہ اس سے 10 گنا زیادہ پانی شاید استعمال کرتے ہیں ایک وضو کے لیے۔ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور وہ پھر پانی کا زیادہ استعمال وہ گندا پانی کر کے وہ پھر ہم اس کو خراب، کیونکہ ریسائیکل بھی ہم نہیں اس کو کر پاتے، اور یہ چیزیں تو پانی کے حوالے سے یہ بات۔ اب آپ نے جو فرمایا کہ یہ صوتی آلودگی جو ہے، اور قرآن کریم کی وہ آیت بڑی برمحل آپ نے تلاوت کر دی کہ سب سے بری جو آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے، کیونکہ وہ چلاتا ہے۔ تو آپ کے کانوں میں اب یہ جو دیکھیے کہ اس زمانے میں تو یہ گدھا ہی تھا جو چیختا تھا، اب تو ہر یعنی سڑک پہ 20 اور 50 گاڑیاں جو ہیں ان کے ہارن جو ہیں وہ، اور فیکٹریوں کے یہ شور اور یہ سارا کچھ۔ قوانین تو موجود ہیں لیکن ان کی پرواہ ہم نہیں کرتے، اور سیرت کا یہ بھی پیغام ہے ہمارے لیے کہ جو ضوابط اور قوانین بنائے جائیں کسی بھی مملکت میں انتظامی سطح پر، ان کی پابندی کرنا یہ شرعاً لازم ہے۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ صرف وہی چیز ہے کہ جو قرآن میں یا کسی حدیث کی آپ مخالفت کریں، تو قرآن و حدیث نے یہ بھی کہا ہے آپ کو کہ آپ جو قانون اپنے لیے بنا رہے ہیں، آپ کے نمائندے مل کر اور پوری مشاورت کے ساتھ ان کی آپ پابندی کریں۔ سگنل توڑنا بھی گناہ ہے۔ آپ جو ہے وہ گندگی پھینک رہے ہیں، جیسے ہم نے کہا کہ اس کو آلودہ نہ کرو، پاخانہ نہ کرو، تو آپ گھر کا کوڑا اگر لا کر وہ ساتھ والی گلی میں پھینک دیتے ہیں، دوسرے کے گھر کے سامنے پھینک دیتے ہیں، چوک میں پھینک دیتے ہیں، مارکیٹ کے ساتھ پھینک دیتے ہیں، خالی پلاٹ ہے وہاں پہ پھینک دیتے ہیں، تو یہ بھی اسی میں آتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاکیزہ بنائی گئی ہے۔ اب ہم اگر اس کو گندہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس اسکیم کے بالمقابل جو ہے وہ شیطانی کام کر رہے ہیں، کہ اللہ نے تو پاکیزہ بنایا اور ہم اس کو گندہ کر رہے ہیں، کہ اس جگہ پہ نماز پڑھنے کے قابل ہی اس کو نہیں چھوڑ رہے۔
اب یہ جو صوتی آلودگی کا مسئلہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ عبادت میں، تلاوت میں آپ کی آواز جو ہے وہ اس میں ایک یعنی اعتدال ہونا چاہیے، بہت چلا کے بھی نہیں، بلکہ دعاؤں کے بارے میں تو سب سے یہ فرمایا گیا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، آہستہ سے، پوشیدہ سے، کیونکہ تم ایک دفعہ دیکھا صحابہ کرام کو تو اونچی اونچی کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم بہرے اور گونگے کو نہیں پکار رہے، اللہ کو سنانا ہے نا۔ اسی طرح آواز میں یہ بڑا ایک اچھا فیصلہ ہوا کہ لاؤڈ اسپیکر کا جو استعمال ہے ہمارا، دیکھیے یہی وہ آپ نے عصر نو کی بات کی، تو سیرت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے ان کو اپلائی کرنا ہے اپنے موجودہ حالات پر۔ اب اس کے بارے میں ایک بڑی واضح حدیث ہے، وہ حدیث موقوف اس کو کہہ لیجئے، یعنی صحابی کا عمل ہے، لیکن پیچھے رہنمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ کا ایک واقعہ بڑا دلچسپ، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، تو انہوں نے حضرت عمر کو ایک شکایت بھجوائی کہ میرے، چونکہ وہ مسجد نبوی میں ہی ساتھ ہی حجرہ مبارک تھا، تو وہاں ہمارے دروازے کے قریب ایک صاحب واز کرتے ہیں، اور وہ واز کی ان کی آواز اتنی بلند ہوتی ہے کہ ہمیں تکلیف ہوتی، کوئی آپ تلاوت نہیں کرتے، کوئی آپ اپنا ذکر نہیں کر پاتے، کوئی نماز نہیں آپ توجہ سے پڑھ پاتے۔ تو حضرت عمر نے اس کو پیغام بھجوایا کہ بھائی آپ جو ہے نا، یا تو یہاں پہ نہ کریں، پست آواز میں کریں، آہستہ کریں، جو قریب ہیں بس وہ سن لیں۔ وہ باز نہیں آئے، تو نتیجہ پھر کیا ہوا، دوسری مرتبہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لاٹھی لے کے آئے اور اس کو پیٹا باقاعدہ، اور لاٹھی ٹوٹ گئی، وہ جو ڈنڈا تھا، کیونکہ حضرت عمر کا تو درہ اور عصا معروف تھا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اس زمانے کے اندر جب لاؤڈ سپیکر کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، وہ صرف اس کی اپنی ایک جو قدرتی آواز تھی اس پہ بھی پابندی لگائی۔ اور مسجدوں کا بھی ادب یہی ہے کہ زیادہ اس میں شور شرابہ اور یہ نہ ہو، پڑوسی ہیں، کوئی بیمار ہے، جلسوں پہ آپ کر رہے ہیں، اور اسی طرح شادیوں پہ، یہ شہروں میں تو کچھ قانون کی پابندی ہے، لیکن دیہاتی علاقوں میں اب بھی یہ ہوتا ہے کہ اسپیکروں پہ وہ گانے چلا دیتے ہیں، ساری ساری رات وہ گانے بجتے ہیں، شہنائیاں بجتی ہیں، پٹاخے جو بجتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی ان دنوں میں آپ رات کو سو نہیں پاتے وہاں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن میں دوسرے کو اذیت پہنچانا اور یہ صوتی آلودگی پیدا کرنا، قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جس میں عبادت کے لیے بھی آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ آواز کو دھیمے رکھیں، اور بلکہ یہ ہے کہ لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، بالکل ہی وہ چپ بھی نہ ہو جائیں، درمیانی آواز، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ اگر ہم ان کو اپنا لیں، ہارن کا مسئلہ ہے، ضرورت ہی نہیں ہوتی، بس آپ ہارن بجائے جا رہے ہیں، پہلے ہی شور ہے، ایک بندہ ڈرائیو کر رہا ہے، وہ ٹینشن میں ہے، رش ہے، اور پیچھے سے آپ کو پتہ بھی ہے کہ آگے رش ہے، آپ اس کو ہارن دیے جا رہے ہیں۔ بعض اوقات تو ایک دم ہارن کی آواز جو ٹرک کی آتی ہے تو وہ بندہ ہل جاتا ہے۔ جی جی۔ تو یہ بالکل سیرت طیبہ کی روشنی میں قطعاً حرام اور ناجائز عمل ہے اور گناہ کا باعث ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ دوسروں کو تکلیف دینا اور معاشرے کے اندر یہ شور پیدا کر کے آپ اذیت پہنچا رہے ہیں، تو یہ کوئی آپ جو ہے کسی کی خدمت نہیں کر رہے، بلکہ الٹا آپ ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو یہی وہ تعلیمات ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنائیں، معاشرے کو صاف ستھرا رکھیں، بدبو اور یہ اس سے آپ گزر جائیں کسی ایسے جگہ سے جہاں پہ وہ لوگ پیشاب، آپ کا دماغ جو ہے وہ پھٹنے لگتا ہے۔ آپ جو ہے وہ، چاہے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ جو موسیقی اور گانا اور ڈھول وہ تو چھوڑ دیجئے، آپ جلسے کے لیے جو لاؤڈ سپیکر کھولتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ مناسب بات نہیں ہے۔ واعظ اور تبلیغ آپ ان کو کریں جو مسجد میں موجود ہیں۔ جمعہ کس لیے رکھا گیا ہے؟ واعظ آپ کیجئے، جو لوگ آتے ہیں آپ ان کو اپنی بات پہنچائیے، اور اب تو ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، موبائلوں میں موجود ہے، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں، اتنے طریقے آ گئے ہیں، ہمیں ان کا مثبت استعمال سیکھنا ہوگا، نہ یہ کہ ہم جو ہے وہ معاشرے کے اندر شور کر کر کے، اور ہم اس میں بیان سیرت کر رہے ہوتے ہیں اور سیرت ہی کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس آلودگی کے بحران سے نکل سکتا ہے، فضائی آلودگی بھی کم ہو سکتی ہے، صوتی آلودگی بھی کم ہو سکتی ہے، آبی اور زمینی آلودگی بھی، اور طریقہ وہی ہے کہ آپ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، گندگی نہ پھیلائیں،
شور نہ کریں، آواز کو دھیما رکھیں، میانہ روی سے رہیں، یہی طریقہ کار ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت پرمغز گفتگو فرمائی ہے، اور آلودگی کے حوالے سے سیرت طیبہ سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے اس حوالے سے بڑی ہی اچھی گفتگو فرمائی ہے، اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور ناظرین، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل جو مختلف بیماریاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ڈینگی ہے، کرونا ہے، تو یہ بھی اصل میں یہ ماحولیاتی جو آلودگی ہے، یہ صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے جو ہے یہ زیادہ بڑھتی ہیں اور پنپتی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سیرت طیبہ کی روشنی میں ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، زیادہ سے زیادہ گندگی کو جو ہے وہ اس سے بچنے کی کوشش کریں، اس کو پھیلانے سے بچیں، اور صفائی ستھرائی جو ہے اس کا اہتمام کریں۔ تو یہ جو وبائی بیماریاں ہیں، ڈینگی ہو یا کرونا ہو یا اس طرح کی جو دوسری بیماریاں ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ خود بخود دم توڑتی چلی جائیں گی۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حافظ ابتسام الرحمن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔